ما لا يزول ببأسه وسخائه وقی الامیر وقا یقی. کسی سے ہے نون وقایا بچا رہے. امیر کی جمع امراء. حول عیون عیون عین کی جمع اور دوسری اعین بھی اس کی جمع آتی ہے. اعین فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه. باس جنگ، سخا سخاوت. تو جود و سخا، جود اور سخا میں قدر فرق. سخا اسے کہا جاتا ہے جس میں دوسرے کی ضرورت سے زیادہ اسے دیا جائے. اور جود نبی علیہ السلام کے اوصاف میں کہ اجود الناس، کہ آپ سب سے زیادہ اجود تھے. اجود کہا جاتا ہے اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا. اسی لیے حضرت بلال آپ کے خزانچی تھے. آپ نے پوچھا حضرت قرض بہت بڑھ گیا ہے، اب کیا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا انفق یا بلال. جتنے یہ مہمان وغیرہ آتے رہتے ہیں دور دراز سے اور مستحقین، ان پر خرچ کرتے رہو. ولا تخش من ذی العرش اقلالا. عرش والے سے کمی کا اندیشہ مت رکھو. تو سخی اپنے پاس موجود ہے، اس میں سے دے رہا ہے، اور اجود اپنے پاس بھی نہیں ہے، پھر بھی اس میں سے کیا کر رہا ہے؟ خرچ کر رہا ہے. تو سخی دوسرے کی ضرورت سے زیادہ. اس نے کہا چلو 500 چاہیے، اس نے کہا یہ لے 1000 کا نوٹ ہے یار. یہ سخی. اور اس کے پاس اپنے 500 بھی نہیں ہے، وہ دوسرے سے یار وہ بھائی دے دے یار، ابھی چاہیے، کام جو ہے نا چلانا ہے ابھی. تو ظاہر اسے کہا جائے گا اجود. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف سخی نہیں بلکہ سخیوں کے بھی سخی. اجود اس کا درجہ اور رتبہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سخی اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس خرچ کرنے کے بعد بھی باقی بچے. اور جود اسے کہتے ہیں یا اجود اسے کہتے ہیں جس کے پاس خرچ کرنے کے بعد کچھ بھی نہ بچے. اسی لیے ایک موقع پر جناب مختلف جگہوں پر چندے جناب وہ ہو رہے تھے. جب نیک لوگوں کے ساتھ تعاون کے لیے لوگ قربانیاں دے رہے تھے تو ایک جگہ پر 2 مزدور کھدائی کرنے والے مزدور ان کا گزر ہوا. سے پوچھا بھائی اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے کیا چیز ہے؟ آدمی نے بتایا کہ بھائی یہ مستحقین کے لیے جو ہے نا تعاون کر رہے ہیں چند ہے. اچھا. اب 300 اس زمانے میں اس کی دیہڑی 300 اس نے جو کمائے تھے وہ نکالے اور اس کو کہا یار یہ لو، اس کو میرا حصہ ملاؤ اس کو. تو جو اس کے ساتھ دوسرا اس کا جوڑی دار ہے وہ اسے کہہ رہے ہو بھائی رات کا کھانا بھی کھانا ہے کہ نہیں؟ یہ تو 350 ادھر دے دیے تو رات کو کیا کھائیں گے ہم؟ صبح ناشتہ کرنا ہے، دیہڑی تو کل لگے گی، جا کر شام کو ملیں گے پیسے اس کے.
اس نے کہا کہ یار وہ کھانا تو روزانہ کھاتے ہی رہتے ہیں، وہ یار آج نہیں کھایا تو کون سا فرق پڑے گا، آج نہیں کھاتے ہو یار چھوڑ دے دے جنا، یہ سارا ادھر جانا، روزانہ کھاتے ہیں آج نہ کھایا تو کیا فرق پڑے گا جنا، چھوڑ دے دے جنا، یہ سارا دے دے، پتہ نہیں ہم لوگ صبح آئیں گے یہ لوگ کہیں چلے گئے اٹھ گئے یا یہ سلسلہ ختم کر دیا انہوں نے تو یار ہم لوگ ثواب سے رہ جائیں گے۔ تو وہ جو جمع کرنے والا تھا ذمہ دار اسٹال کا، اس نے کہا کہ یار ایک طرف آپ وہ لاکھوں روپے اور لاکھوں کا سامان پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف یہ 300 روپے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، یہ سوچ رہا ہوں کہ یار یہ 300 کی اس وقت قدر و قیمت زیادہ ہے یا یہ لاکھوں روپیہ جو اس وقت دراز میں پڑا ہوا ہے اس کی قدر و منزلت زیادہ ہے۔ تو میں یہ فیصلہ نہ کر سکا، اس لیے میں نے کہا کہ یار اس کے یہ 300 اتنے قدر و قیمتی ہے کہ اگر یہ میرے کام میں آ گئے تو یہ نجات کے لیے کافی ہے، اس لیے اپنے جیب سے میں نے 600 نکالے، اس کے نام سے پرچی کاٹ کر اس کو دیے اور کہا کہ یار یہ 300 تو مجھے ہدیہ دے دے، اس سے میں اپنا کفن بناؤں گا کہ یہ میری نجات کے لیے مجھے امید ہے کافی ہو جائے، تو یہ مجھے دے دے اور اس کی جگہ یہ 600 کی پرچی لے، 300 یہ بھی میں تجھے دیتا ہوں۔ اسے کہا جاتا ہے سخاوت۔ تو جود و سخا وقی الامیر دعائی جملہ حول عیون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه، امیر وقت حاسدین کی نگاہوں سے بچا رہے، اس لیے کہ یہ بدنگاہی سے بچنا نہ جنگ سے ممکن ہے اور نہ سخاوت سے، یعنی اس کو اپنے گھر محل کی 4 دیواری ہی میں شہزادے کو رکھیں، اگر یہ باہر آ گیا اور نظریں پڑ گئی حاسدین کی تو یہ پھر کسی کام کا نہیں رہے گا۔ کہ اب بھی 56 اسلامی ملکوں میں سے سوائے 4 اسلامی ملکوں کے وہ سارے اسی حول عیون کا شکار ہو چکے ہیں۔ یستأثر البطل الکمی بنظرۃ ویحول بین فؤادہ وعزائہ، استاثر یستاثر اسیر سے قیدی بنانا، جال میں پھانسنا، بطل بہادر، کمی مسلح، حال یحول و حائل ہونا، آڑے آ جانا، رکاوٹ بن جانا، فؤاد دل، جمع افئدہ، ربنا فاجعل افئدة من الناس، افئدہ، عزا، یہ ماں عزا اسی سے تعزیت بمانا صبر، یہ نظریں چال میں پھنسا دیتی ہیں، مسلح بہادر کو بھی ایک ہی نظر کے ساتھ، اور یہ نظر حائل ہو جاتی ہے انسان کے دل اور اس کی قوت برداشت کے درمیان یا صبر کے درمیان۔ اسی لیے سارے احکام میں من فوق الزمان و تحتہ متسلسلا و امامہ و ورائہ، عطایاتی زمان گزر گیا متسلسلا، اس کا اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں سائرن بجاتے ہوئے، جیسے
ذمہ داروں کی، پولیس کی، ایمبولینس کی، فائر بریگیڈ کی اپنی مخصوص سائرن کی آواز ہوتی ہے، امام ورا، آگے اور پیچھے۔ تو آپ آگے مدد کے لیے زمانے کے تمام پروٹوکول کے اصول نظر انداز کرتے ہوئے، اوپر سے اور نیچے سے مانو، پروٹوکول کے تمام اصول نظر انداز کرتے ہوئے کہ بڑے لوگوں کے آمد و رفت کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، اس کے بغیر جب تک پروٹوکول آفیسر کلیئر نہ کر دے، سیکورٹی رسک کو بالکل خدشات کے لحاظ سے صاف ستھرا قرار نہ دے دے، اس وقت تک وہ اپنی نقل و حرکت نہیں کرتے ہوتے۔ تو وہ پروٹوکول کے اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مدد کے لیے خود بادشاہ سلامت سائرن بجاتے ہوئے آ پہنچے، متسلسل سائرن بجاتے ہوئے آ پہنچے۔ امام ورا اسی کے ساتھ آ جائے گا، فوق، تحت، امام، ورا، پروٹوکول کے اصول، جس میں چاروں جہاد کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی کسی وی آئی پی کا جانا یا آنا ہوتا ہے تو آپ نے ان تمام کو کہ ایک جس موقع پر وہ پھنس گیا کسی میں، جاتے ہوئے کسی کو پرچی اس نے پکڑوا دی اور کہا یار یہ بادشاہ تک پہنچا دینا کہ میں یہاں پر حاسدین اور دشمنوں کے نرغے میں پھنس چکا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ بادشاہ سلامت خود اس کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ جگہ پر آ پہنچے۔ من للسیوف بأن یکون سمیہا فی اصلہ وفرندہ ووفائہ۔ سمی مسمى کے معنی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد لم یجعل لہ سمیہ، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، اس کا ہم نام اس سے پہلے کوئی نہیں ہوا۔ فی اصلی و فرندی و وفائی، اصل، فرند جوہر، مٹیریل، اجزاء، عناصر ترکیبیہ، وفا تیزی، کہ خالص لوہے سے بسا اوقات چیز نہیں بنتی، اس کے ساتھ اور چیزوں کی آمیزش کی جاتی ہے۔ آمیزش اسے کہا جاتا ہے فرند، اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں اور پختگی آ جاتی ہے۔ تو من للسیوف بأن یکون سمیہا، اس تلوار کے ہم نام کون سی تلوار ہو سکتی ہے؟ سیف الدولہ تھا نام اس کا جنا، سیف کے معنی تلوار۔ تو اس تلوار کے ہم نام کون سی تلوار ہو سکتی ہے؟ اپنی اصل، اپنے جوہر اور اپنی تیزی کے لحاظ سے۔ طُبِعَ الْحَدِيدُ فَكَانَ مِنْ أَجْنَاسِهِ وَعَلِيٌّ الْمَطْبُوعُ مِنْ آبَائِهِ۔ طُبِعَ ڈالنا، سانچے میں داخل کرنا، حدید لوہا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اجناس جنس کی جمع، مطبوع وہی ڈالا ہوا، آبا اب کی جمع، علی اس کا نام، سیف الدولہ کا اصلی نام علی اور مشہور سیف الدولہ کے لقب سے۔ لوہے کو سانچے میں ڈال کر اسی کی جنس میں سے بنا لیا جاتا ہے، یعنی ہے تو لوہا
اندر وہ ڈالا اور اوپر سے سونے کا پانی چڑھا دیا. تو اب کہا یار یہ تو سونا ہے. اسی کے اوپر تانبا پیتل قلعی کا رنگ دے دیا تو وہی رنگ اس لوہے کے اوپر آ گیا. تو لوہے کو ڈھال کر جو رنگ جس جنس کا اس پر چڑھایا گیا وہی رنگ اس لوہے پر آ جاتا ہے. اور علی یعنی بادشاہ کو تو ڈھالا گیا ہے اپنے آباؤ اجداد کے مجاہدانہ اوصاف میں ہی. تو مانا یہ کہ بادشاہ سلامت جیسے آپ میں اپنے آباء و اجداد کا ایمان اور اسلام کے ساتھ تعلق مضبوط اور مستحکم ہے اور لگتا ہے کہ آپ کی تربیت اور پرورش میں دین کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے، اسی طرح آپ اپنی آگے اولاد اور شہزادوں کی بھی تربیت کیجیے اور اپنے آباء و اجداد کا دین کا رنگ ان پر بھی چڑھائیے. ایسا نہ ہو کہ یہ یورپ کے دل دادا ہو کر نہ آپ کے کام کے رہیں اور نہ ملک و قوم کے یہ وفادار پھر رہ سکیں. اس لیے ساتھ یہ کہا کہ اس میں آپ جس طرح لوہے کو جس رنگ میں ڈالا جائے وہی رنگ کلر اس پر آ جاتا ہے. تو بادشاہ سلامت اس پر بھی اپنا دینی رنگ آپ چڑھائیے تاکہ یہ مستقبل میں آپ کا نائب جانشین بن سکے اور آپ کا یہ مارے آستین اور ملک و قوم کا یہ داغدار ناسور نہ بن جائے. اس لیے اس کی دینی تربیت کا خیال کیجیے.